وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور دیگر حاضرین جمعہ، شہر بنگلور کی بالخصوص اگر بات کی جائے تو تقریباً 2-3 دن یا اس سے پہلے سے بھی موسم مکمل طور پر بدل گیا ہے، اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی ہمیں یہی کیفیت معلوم ہو رہی ہے. موسم مکمل طور پر بدل گیا ہے، بارشیں چل رہی ہیں اور بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں ہمیں الگ الگ قسم کی قدرتیں اچھی طرح دیکھنے کا مکمل طور پر موقع نصیب ہوا. میرے بھائیوں، ہم عموماً جب بھی بارشیں پڑتی ہوں یا پھر موسم بدلتا ہو تو ہم صرف ظاہری اسباب پر دیکھتے ہیں کہ چنئی میں سیلاب آ رہا ہے یا چنئی میں سائیکلون ہے، اس وجہ سے بنگلور بھی متاثر ہے. ہم ظاہری اسباب پر نہیں جائیں گے. ظاہری اسباب تو اپنی جگہ حق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ بارش کو نازل کرنے والا کوئی ہے جس کے متعلق جو ہے نا ہمیں اچھی طرح قرآن نے اور احادیث میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی قطرہ نازل نہیں ہو سکتا. اگر عوام الناس کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ چنئی کے سائیکلون ہی کی وجہ سے بنگلور میں بھی بارش پڑ رہی ہے. نہیں، اللہ چاہ رہا ہے اس وجہ سے پڑ رہی ہے. وہ ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے، اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز پر ایمان لانا اور اس سے متعلق غور کرنا، اور ان نشانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ان نشانیوں سے ہمیں کیا عبرت لینی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ موسم سرما لا رہا ہے، یہ جو ونٹر سیزن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے بالکل ہے، یہ جو آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے کیا سیکھتے تھے، آج انشاءاللہ اس خطبے میں ہم جانیں گے. کیونکہ ایک جیسے کافر بھی ایسے ہی سوچ کر کے جو ہے نا موسم بدل گیا ہے یا پھر جو ہے چنئی کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ سے، ہم بھی اسی طرح ان ظاہری اسباب کا بہانہ بنا کر آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے، میں آپ لوگوں کو ایک آیت سناتا ہوں جس سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو موسم بدلتا ہے، یہ لیل و نہار جو دن بدلتا ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے. ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹریک پر لانا چاہتا ہے. ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اشارہ دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ جاؤ، میری طرف واپس آ جاؤ. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسمانیں بنائی اور اسی طرح زمین بنائی اور
ہے، یعنی دن آنا پھر رات آنا پھر اس کے بعد دوبارہ دن آنا، اس میں کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اس میں عبرت ہے، اس میں نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کس کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جو حقیقی ایمان کے جو حامل ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس سے متعلق ہمیں پیغام دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اشارہ دیتا ہے اپنی طرف بلانے کا۔ اور اسی طرح جیسے یہ موسم شروع ہوتا ہے، یہ جو موسم سرما ہے جیسے ہی شروع ہوتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قدرتیں ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا بجلی کڑکتی ہے، ایک طرف جو ہے ہمیں مکمل طور پر بارش کا بھی جو ہے ہم جو ہے اچھی طرح دیکھتے ہیں، ایک طرف ٹھنڈ ہم جو ہے مکمل طور پر محسوس کرتے ہیں، ایک ہے بجلی کی روشنی، ایک اس کا جو ہے نا کڑکنا، دونوں چیزیں ہم اچھی طرح محسوس کرتے ہیں، اور ایسی آواز کہ کبھی کبھار جو ہے ہم خود گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ تمام مظاہر کو دیکھ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں، کوئی چھوٹی موٹی نشانیاں نہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھ کر اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد نہیں آ رہی ہے، اگر ہم جو ہے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی ہماری آخرت سے متعلق فکر نہیں کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کتنی فانی ہے اس سے متعلق نہیں سوچ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میں نشانیاں نازل کرتا ہوں، وہ کیوں نازل کرتا ہوں؟ تخویفا، تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تم لوگوں کو دھمکانے کے لیے، کہ تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں جان لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مظاہر کو جان لو، اور ہم کس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے بڑے قادر کی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے بڑے خالق کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، یہ پہچان لو اور اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور مکمل طور پر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو ہمیں ان نشانیوں کو بالکل ہلکے میں نہیں لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں پر، ایک مومن کے دل پر مکمل طور پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ایک وہی کافر رہتا ہے جو ان سب چیزوں کو ہلکے میں لیتا ہے، ان سب چیزوں کو ہلکے میں لیتا ہے، ان چیزوں سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یاد نہیں آتی، ان چیزوں سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے موسم میں صرف جو ہے اسے جو ہے اچھی گرما گرم چائے پکوڑے اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ یاد آتی۔ ہم ویسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو جگانا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سورہ احقاف میں کیسے قوم پر عذاب آ رہا تھا اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف بادل اور بارش ہے، قوم پر عذاب آ رہا ہے، اور قوم والے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو صرف بادل ہے، یہ تو صرف بارش ہے۔ دیکھیے سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے ان کی طرف، ان کی قوم کی طرف ایک بادل آ رہا ہے، انہوں نے کہا هَذَا عَارِضٌ، یہ تو بس ایک بادل ہے، مُمْطِرُنَا، جس سے ہم پر بارش ہوگی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی ہوا ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے، جس کی تم نے جلدی کر لی ہے، جس کی تمہیں جلدی کر لیا، اور اس میں ایک خطرناک عذاب ہے، ایک خطرناک تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ہم جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی کو اگر ہلکے میں لیتے ہیں تو یہ کافروں کے مماثل ہے، کافروں کی حرکت ہے۔ وہ ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر، جو بارش جیسی بڑی نشانی ہے، اور اسی طرح جو بادل جیسی بڑی نشانی ہے، اسی طرح جو بجلی کا کڑکنا ہے، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر وہ بس یہی سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بارش برسے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بادل سے ان کی قوم کو مکمل طور پر مکمل ہلاک کر دیا۔ اور یہی بارش، یہی بجلی کا کڑکنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، جب رسول کی موجودگی میں ہوتا، تو رسول کا کیا معاملہ ہوتا اور صحابہ کا کیا معاملہ ہوتا، آپ لوگ تھوڑا غور فرمائیے اور دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہکا حتی ارى منہ لہوته انما كان يتبسم،
عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی شروعات میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی، اس کے بعد جو ہے نا آگے کی حدیث ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں مسکرایا کہ ان کے پچھلے کے جو دانت ہیں، جو پیچھے کے دانت ہیں وہ نظر آئے۔ کون فرما رہی ہے یہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اب غور کیجئے، گھر میں ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بے تکلف رہتا ہے، سب سے زیادہ فری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار دیکھیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے سامنے اتنا نہیں مسکرائے ہیں کہ آپ کے پچھلے کے دانت نظر آئے، جو پیچھے دانت ہیں وہ نظر آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انما کان یتبسم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں بتائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت اہم ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، اے اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ دوسرے لوگ جب بھی جو ہے نا بادل دیکھتے ہیں یا پھر بارش دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی نظر آتی ہے، لیکن آپ کے چہرے پر جب بھی بادل آتا ہے یا پھر بارش کے آثار نظر آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مکمل طور پر خوف نظر آتا ہے، آپ کے چہرے پر مکمل طور پر جو ہے ہیبت نظر آتی ہے، آپ کا چہرہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، آپ کے چہرے سے خوشی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال یا عائشہ، یہ عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، کیا بھروسہ ہے کہ جو بادل آ رہا ہے جس سے متعلق ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف بارش ہے، اس میں عذاب نہیں ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بادل بھیج رہا ہے اس میں عذاب نہیں ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، یہ نبی کے جملے ہیں، یہ نبی کے جو ہے یہ نبی سے متعلق ایک نبی فرما رہے ہیں جن سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا جس قوم میں آپ رہو گے اس پر عذاب جو ہے ایسا عذاب جو ساری قوم کو ختم کر دے گا، ایسا عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مکمل طور پر ڈر رہے ہیں کہ یہ بادل جو آ رہا ہے، یہ جو بارش کا ماحول بن گیا ہے، یہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ڈرا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذب قوم بالریح وقد رعا قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ایک ایسی بھی قوم تھی جو ان بادلوں کو اور اس بارش کے ماحول کو بس بارش سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا، اسی کے ذریعے ان کو مکمل طور پر عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو اس حدیث سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں تو ہمیں مکمل طور پر ڈر جانا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو مکمل طور پر پہچان لینا چاہیے اور ہمارے اعمال کی اصلاح اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جانا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی اس طرح کا ماحول بن جاتا کہ بارش آنے والا ہے یا پھر بادل چھا گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرار سے نہیں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، جب تک وہ ماحول ختم نہیں ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سکون و راحت نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان، دنیا کے سب سے متقی انسان، اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں، اور ہم جو دنوں رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گناہوں میں نافرمانیوں میں مشغول ہیں، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو جیسے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بولنے سے بھی ڈر ہوتا ہے، جیسے ایک کافر کہتا ہے کہ بس یہ بارش ہے اور یہ بس جو ہے نا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ظاہری اسباب پر کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح ہم بھی کہہ کر آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل طور پر سیکھنا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کا ماحول آئے، اور یہ آنے والے جو مہینے ہیں یہی مہینے ہیں جس میں جو ہے بارشیں ہوں گی، جس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کئی نشانیاں بتائے گا، اس وقت جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے
یہاں ایک طرف ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا، ایک دوسری طرف کافروں کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ طور میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی اگر ان کی طرف ٹوٹ کر آنے والا ہے، اگر ان کی طرف گر رہا ہے، تو وہ کہیں گے بس یہ بادل ہے، بس یہ جو ہے نا ایک پیدر پہ بادل آ رہے ہیں، ان کو اس سے بھی جو ہے نا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کافروں کا معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی دیکھ کر جو ہے نا مکمل طور پر ہلکے میں لیتے۔ وہی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں۔ اب دیکھیے ایک صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا۔ تب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس ما كانت هذه الزلزلة الا عن شيء احدثتموه۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب زلزلہ آیا اس کے بعد جو ہے جا کر اپنے قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ تمہارے کرتوت ہے، تم نے جو کام کیے ہیں، تم نے جو گناہ کیے ہیں، اس کا بدلہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دے رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن عادت، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آئے گا، لا اساکنکم فیہا ابدا، تمہارے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گا۔ اگر یہ زلزلہ دوبارہ آ جائے گا تو تمہارے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گا، کیوں؟ میں بھی عذاب کا مستحق بن جاؤں گا۔ اگر تمہارے ساتھ رہوں گا تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ تمام لوگوں کو جو ہے لے کر جائے گا، پھر جو ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ عمر ابن خطاب نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے ہی نشانی دیکھی کیا کہا کہ جو ہے تمہارے اعمال کو سدھارنا، تمہارے اعمال کی طرف توجہ دو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ صرف موسم کا اثر نہیں ہے، یہ صرف یہ مہینے آئے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ اس سے واضح واقعہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں صرف زوردار بجلی کڑکتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز جو ہے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، اپنے قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بجلیاں کڑک رہی ہے اور اسی طرح جو بادل گرج رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے توبہ طلب کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مغفرت طلب کر رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ تم مغفرت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم تمہارے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اور اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جیسے یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تم بھی پڑھا کرو۔ اور اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی مغفرت کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی دعا جو ہے جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی گناہوں کی مغفرت کی ویسے تم بھی جو ہے نا آدم اور یونس علیہ السلام کی طرح تم بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کرو۔ یہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو صرف بجلی کا کڑکنا تھا، زوردار بجلی کا کڑکنا تھا، فوراً اپنی قوم کی طرف آئے اور کیا کہنے لگے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ہے تخلیف ہے، تمہیں اللہ ڈرا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو، تم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استغفار کرو۔ اور مثال دی کس کی؟ انبیاء کی مثال دی، جیسے آدم اور یونس علیہ السلام جب مشکل میں پھنس گئے تھے، جب ان سے گناہ ہو گیا تھا اور ایک جو ہے نبی مشکل میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ تو مغفرت سے ہم مکمل طور پر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی ہم اس طرح کے اثرات دیکھیں تو فوراً ہماری زبان پر استغفر اللہ کی کلمات آ جانے چاہیے اور ہم فوراً ہمارے گناہ کو یاد کر لینا چاہیے اور اللہ سے توبہ مانگنے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ کو سکھایا کہ جب بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہو تمہیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، اللہ کی طرف تمہیں پلٹ جانا چاہیے۔
دیکھیے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کی جب موت ہوتی ہے تو بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ سورج گرن لگ گیا ہے، اور یہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ ابراہیم کی موت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے، اس وجہ سے سورج میں گرن آ گیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج میں گرن آنا یا پھر چاند میں گرن آنا یہ کسی موت اور کسی کی حیات پر نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ جب کبھی بھی تم اس طرح کی نشانیاں دیکھو تو تم کیا کرو؟ فصلوا وادعوا اللہ، تم نماز پڑھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ہم اس کے ظاہری اسباب کنٹرول کر خاموش بیٹھ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو سرما کا موسم آتا ہے، جو ونٹر سیزن آتا ہے، اسے ہمیں مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر لینا چاہیے، اور اس پہ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دوسری چیز خوب توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن چند ایسے اعمال ہیں جس کا خوب اہتمام ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے اس مہینے، سرما کے مہینے میں۔ وہ کیا اعمال ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا عمل ہے وضو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، جس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور دوسری چیز تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ پھر صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، مکمل تکلیف کے باوجود، مکمل جو ہے کراہیت کے باوجود بھی ہم مکمل طور پر اچھی طرح سے وضو کریں، مکمل اچھی طرح سے وضو کریں۔ یہ سردیوں کے موسم میں ہم اس کا مکمل طور پر مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو ہم فجر کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر ظہر اثر کا معاملہ ہے، مغرب عشاء کا معاملہ بھی رکھ لیجیے، تو اس میں وضو کرنے میں تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے۔ اس تھوڑی سی مشقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب کہ جو تم نے گناہ کر دیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا اور تمہارے درجات بھی بلند کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اس موسم میں ہم زیادہ سے زیادہ تکلیف کے باوجود بھی ہم زیادہ سے زیادہ وضو کرنے کی کوشش کریں اور اچھی طرح کریں۔ پانی کی جو ہے نا ٹھنڈاہٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہم کوئی حصہ چھوڑ دے رہے ہیں یا جو ہے نا اچھی طرح وضو نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل اچھی طرح ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح دوسرا عمل جو اس موسم میں کیا جا سکتا ہے وہ روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا ادلکم علی الغنیمہ الباردہ الصیام فی الشتاء والقیام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سرما کے موسم، یہ جو ٹھنڈی کے موسم ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو ایک فائدے کی چیز میں بتاؤں۔ کس نے کہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو جو ان کے شاگرد تھے تمام نے کہا ہاں اے ابو ہریرہ کیوں نہیں؟ تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الصیام فی الشتاء والقیام، یعنی تم روزے رکھو، یہ ٹھنڈی کے موسم میں روزے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں، ان مہینوں میں روزے رکھنا آسان ہے۔ گرمی میں ہمیں پیاس کی جو ہے نا شدت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ٹھنڈی میں جو ہے نا ہمیں پیاس بھی نہیں لگتی، تو آسانی سے ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ القیام، اور اسی طرح قیام کرو راتوں میں۔ کیوں؟ راتیں بہت لمبی ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں کہ اتنی لمبی راتیں وہ صرف سو کر گزارے، اتنی لمبی راتیں وہ صرف جو ہے آرام کر کے گزارے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر پکار رہا ہے کون ہے جو مجھے مانگنے والا، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو یہ جو لمبی راتیں ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ حضور حاضر ہو کر مکمل طور پر قیام اللیل کریں گے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا الشتاء ربیع المؤمن طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام۔
حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے سب سے زیادہ مفید مہینہ کون سا ہے؟ یہ جو سردی والا مہینہ، سردی والے مہینے جو ہے وہ سب سے زیادہ مفید. کیوں؟ وہ اس میں روزہ رکھے گا کیونکہ جو ہے مکمل طور پر دن ٹھنڈا رہے گا اور راتیں لمبی رہے گی، اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر راتوں میں قیام اللیل کرے گا. اور اسی طرح ایک آخری چیز یہ کہ بارش کے وقت دعائیں کرنا، بارش کے وقت دعائیں کرنا. اللہم صیبا نافعا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اے اللہ جو بارش برس رہا ہے ہمارے لیے نفع بخش بارش بنا. اور اسی طرح اللہم حوالینا ولا علینا، یہ دعائیں بھی. اور اسی طرح عام دعائیں بھی بارش کے وقت جو بھی ہمیں جو ہے حاجات ہیں یا پھر ہمارے مغفرت سے متعلق، ہماری جنت سے متعلق جو بھی ہم دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بارش کے وقت خاص دعائیں کریں، یہ بھی ایک اہم عمل ہے. اور آخری عمل بہت اہم، وہ یہ کہ ہمیں دوسرے لوگوں کا ان مہینوں میں خاص خیال رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس گھروں میں مکمل گرم جو ہے بستر ہے اور اچھی کمبلیں ہیں اور اچھی طرح کے سہولیات ہیں، لیکن کافی ایسے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے بچوں کے لیے بھی ان کے پاس کمبل نہیں رہتی، ان کے بچوں کو باہر نکلنے کے لیے کوئی سویٹر جیکٹ نہیں رہتی. تو ہمیں ان لوگوں کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے. یہ موسم ایسا ہے جس میں جو ہے کافی ایسے لوگ ٹھنڈ میں سوتے رہتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں کمبلیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی ہم رکھ کر چھوڑتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے پاس 1 سے 2-3 جیکٹس رہتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید کر دیں، لیکن اس مہینے میں مکمل طور پر کم از کم ایک گھرانے کا آپ لوگ ذمہ دار لیں اور اس گھرانے کے لیے جو ضرورت ہے، چاہے کمبل ہو، ان کے بچوں کے لیے جیکٹس ہو، ان کے لیے ہو، جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کریں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے رحم کے معاملے میں، اس کے ساتھ معاملات کرنے کے معاملے میں، اور اسی طرح جو ہے نرمی کے معاملے میں ایک انسان کی طرح ہے، ایک جسد کی طرح ہے، وہ ایک جسم کی طرح ہے. جب اس کے ایک جسم کے ایک حصے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے بھی تکلیف محسوس ہونا چاہیے. تو ہمیں جو ہے مکمل طور پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ان مہینوں میں ہم خاص طور پر ہمارے جو بھی پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان تک جو ہے ہم گرم لباس کا یا پھر کمبل کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی یہ لیل و نہار کی تبدیلی ہو یا پھر موسموں کی تبدیلی ہو یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہوں، اس سے ہمیں مکمل طور پر اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنے اعمال کو سدھارنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں ہمارے آس پڑوس کی اور اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کا مکمل ان مہینوں میں یا پھر دیگر مہینوں میں بھی خیال رکھ کر خوب تعاون کرنے یا پھر جو ہے نا ان کو ہمارے جسم کا حصہ سمجھ کر ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اپنی اطاعت کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.